الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ناظرین، آپ سے عید الاضحیٰ کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے میں اپنا قربانی پروجیکٹ کے لیے سفر پہ گیا تھا اور بخیر و عافیت واپسی ہو گئی، اور مجھے پورا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پہ کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ نے بھی عید الاضحیٰ اچھی طرح سے گزاری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عید الاضحیٰ کی برکات عطا فرمائے، اور جن حضرات نے بھی قربانی کی اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اور بہت سارے ہمارے دوست احباب پوری دنیا سے، خاص طور پہ UK سے، کثیر تعداد میں تو نہیں لیکن ایک اچھی تعداد میں لوگ حج کرنے بھی گئے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ حج کی برکات عطا فرمائے۔ اور جن حضرات نے ارادہ کیا تھا جو نہیں جا سکے، اس میں کوئی خیر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال اس سعادت سے بہرامند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے کہ ہم بار بار حرمین شریفین کی زیارت کریں۔ تو ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ میں مسلمان عمومی طور پر جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، اور ہمارے اکابرین صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، اور انہی میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت جو ہے 18 ذی الحجہ ہے، 35 ہجری کو جمعے کے دن آپ مظلومانہ آپ کو شہید کیا گیا۔ تو لہذا اس حوالے سے ہر سال جب بھی 18 ذی الحجہ آتی ہے اور ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے محسنین کے احسان کو بھولتی نہیں ہیں، اور صحابہ کرام کی شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اس امت پر احسان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اپنے جان مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے دین پر قربان کیا۔ تو ہم سب کا حق ہے کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور ان سے محبت کریں، اور ان کے بارے میں جو خیر خواہی کے جذبات ہیں وہ جذبات ہم اپنے دلوں میں رکھیں، اور اس کا بار بار تذکرہ کریں، اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ یہ اسلام کا جو درخت ہے اس کی آبیاری کے لیے جن افراد نے، جن اشخاص نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ عام درخت کو سیراب کیا جاتا ہے پانی سے، اور صحابہ کرام نے اسلام کے درخت کو سیراب کیا اپنے خون سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو جو مقام عطا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو اپنی رضاعت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی ان سے راضی ہوں اور وہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اعزاز کی بات تھی، کیونکہ وہ سابقون الاولون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ سابقون الاولون جو من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شروع وقت میں اسلام کو قبول کیا۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات، آپ کے جو اعزازات ہیں، یعنی صرف اگر یہی ایک اعزاز کسی شخص کو حاصل ہو جائے کہ وہ صحابی رسول ہے، تو یہ ایک اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے۔ پوری دنیا کے اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، مشائخ، حفاظ، ائمہ جمع ہو جائیں
تو وہ ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی صحابی وہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، ایک لمحہ بھی، صرف ایک لمحے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایمان کے ساتھ، وہ صحابی ہے۔ اب صحابہ میں یقینی طور پر درجات ہیں، جو سابقون الاولون ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے مہاجرین، پھر انصار، پھر عشرہ مبشرہ، سب سے پہلے عشرہ مبشرہ، پھر عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، اور پھر تمام کے تمام سابقون الاولون، پھر جو اصحاب بدر ہیں ان کا اپنا ایک اعزاز ہے، اسی طریقے سے جو اصحاب احد ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے، اور اصحاب شجرہ جو ہیں ان کا اپنا ایک اعزاز ہے۔ تو لہذا صحابہ کے اندر بھی مختلف مراتب ہیں، درجات ہیں، لیکن ایک ادنا صحابی جو بالکل آخر کے اندر اسلام لایا، اس کا مقابلہ تابعین اور تبع تابعین اور تمام اولیاء کرام نہیں کر سکتے۔ تو لہذا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ تقریباً جو عام فیل کا سال کے 6 سال میں یہ پیدا ہوئے، اور ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، خوشحال تھے، اور جب یہ اسلام لائے تو ان کے جو چچا تھے حکم بن عاص، انہوں نے ان کو قید کر دیا اور اذیتیں دی، اور کہا کہ بھئی تم جو ہے مسلمان ہو گئے ہو، اور بڑی کوشش کی کہ یہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ اسلام سے پھرے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جو سب سے پہلے جو مہاجر ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہوا، اور پوری تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے اپنی ازواج کے ساتھ ہجرت کی، اور ان کے بعد اگر کسی کو اگر اعزاز حاصل ہے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ کی پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ سے آپ کا نکاح ہوا، یعنی اس کے بعد پھر حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت ام کلثوم سے ہوا، اور اسی حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا خطاب ملا، یعنی 2 نور والا، ایک نور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا نور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حوالے سے عثمان ذو النورین کا جو خطاب اللہ یعنی اعزاز عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور یہ بھی ایک خاص اعزاز ہے حضرت عثمان کا کہ پوری جو ہسٹری اگر آپ اٹھائیں تو کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں وقت کے نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان کا نکاح جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یکے بعد دیگرے کرتا۔ تو لہذا اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا، دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے، میں ایک مثال کے طور پہ ایک عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی شخص سے کرتے ہیں، اور اگر وہ شخص بہت اچھا ہو اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور حقوق کے اعتبار سے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بیٹی کا انتقال ہو جائے تو اگر آپ کی دوسری بیٹی ہو تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی دوسری بیٹی کا نکاح بھی اسی شخص سے ہو، کیونکہ آپ نے اس شخص کو آزمایا ہوتا ہے، اس کی شہادت آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، اس کے کردار سے آپ واقف ہوتے ہیں۔ اگر اس کا کردار ٹھیک نہ ہو تو آپ اپنی بیٹی کیا خاندان کی کسی دوسری بچی کو بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو، کیونکہ اس کا کردار آپ کے سامنے آ چکا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری اور صاحبزادیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرتا۔ تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی محبت تھی، اور ہونی بھی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے مال و دولت کو چھوڑا،
اور ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور اسی طریقے سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم با قدم کھڑے رہے، سوائے غزوہ بدر کے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ بیمار تھیں، اس کے سوا ہر غزوے میں آپ شریک ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کا جو مال غنیمت آیا تھا اس میں حضرت عثمان کو شامل فرمایا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ جو ہے آپ مدینہ منورہ میں رکے تھے۔ تو باقی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور کئی دفعہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑی خدمت کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو جو ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور مدینہ کے اندر بہت ہی پانی کی پرابلم تھی، پانی پینے کا صاف پانی مہیا نہیں تھا، اور وہ یہودی جو ہے وہ اس پانی کو بیچا کرتا تھا، فروخت کیا کرتا تھا، اور مسلمان تکلیف میں تھے، لوگ تکلیف میں تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کوئی شخص اس کنویں کو خریدے اور خریدنے کے بعد جو ہے اس کو وقف کر دے۔ تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے اس کنویں کو بیچنا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں بیچنا ہے، کیونکہ یہ تو اس سے تو میں بڑا نفع کماتا ہوں، اور یہ تو میرا بڑا اس سے کافی مجھے پروفٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست عطا فرمائی تھی، آپ بڑے ذہین فتین شخص تھے، اور آپ کی ذہانت اور قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کاتب الوحی تھے، اور کاتب الوحی تو وہی شخص ہو سکتا ہے نا جس کے اوپر اعتماد ہو کہ بھئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات قرآن نازل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے حضرت عثمان، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو کہا اے عثمان جو ہے تم لکھو، تو انہوں نے جو ہے وہ کتابت کی، وحی کی۔ تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے تھے، تو لہذا آپ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس یہودی سے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ تم جو ہے یہ پورا کنواں مجھے مت بیچو، اس کا کچھ حصہ بیچ دو۔ اس نے کہا کنویں کا کچھ حصہ کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم جو کنویں کی جو قیمت ہے اس کا آدھا تم مجھ سے لے لو، ایک دن کا کنویں کا پانی تم استعمال کرنا اور ایک دن کنویں کا پانی میں استعمال کروں گا، اور آدھی قیمت تم لے لو۔ تو یہودی نے کہا یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے کہ بھئی پیسے بھی مجھے مل جائیں گے، کنواں بھی میری ملکیت میں رہے گا، اور صرف ایک دن میں پانی استعمال کیا کروں گا اور ایک دن یہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس دن کنویں کے پانی کی باری ہوتی تھی تو آپ نے وہ دن وقف کر دیا اور فری میں کر دیا کہ بھئی جو شخص بھی پانی لینا چاہے مفت کے اندر اس دن پانی لے لیا کرے۔ اب جتنے بھی مسلمان تھے، غریب غربا، وہ سارے کے سارے جو ہے اس دن پانی بھر کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور دوسرے دن جب یہودی کی باری ہوتی تھی تو کوئی پانی لینے کے لیے نہیں آتا تھا اور اسے خریدتا نہیں تھا۔ تو لہذا پھر اس نے کہا کہ اب یہ تو میرا تو نفع ہی ختم ہو گیا، کوئی مجھ سے پانی خرید ہی نہیں رہا۔ تو اب اس نے جو ہے وہ بقیہ آدھا بھی جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ تو لہذا کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس کی ٹوٹل قیمت 8,000 درہم تھی، کچھ میں آتا ہے کہ 80,000 درہم تھی، لیکن بہت بڑا اماؤنٹ تھا ناظرین، اور حضرت عثمان نے اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا ان کے گھر کا، اور جو سازشی اور فسادی ٹولہ تھا جو آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا، تو حضرت عثمان نے واسطہ دیا تھا، کہا کہ دیکھو کہ تمہیں یاد ہے وہ وقت کہ جب میں نے یہ بیر روما جو کنواں ہے یہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اور آج میں ہی اور میرے گھر والے ہی اس کے پانی سے محروم ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان نے بتایا تھا ان کو کہ یہ دیکھو میرا کتنا بڑا احسان ہے تم لوگوں پر، تو اور تم مجھے اسی پانی سے محروم کرتے ہو۔ پھر ایک اور بات کی کہ دیکھو کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی تو اس کی توسیع کرنی تھی، تو اس کی توسیع کے لیے جگہ چاہیے تھی، تو میں نے پیسہ دیا، میں نے اپنی جگہ دی، اور جو ہے وہ مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اور آج تم اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے مجھے روکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور غزوہ تبوک جو ہے ناظرین بہت سختی کے زمانے کے اندر ہوا ہے، اس کو عسرہ کہا جاتا ہے کہ یعنی عسر کا وقت تھا، اور مسلمان بڑی تنگی میں تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ کون ہے جو اس وقت میں، اور تبوک کا مارکہ انشاءاللہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آئندہ پھر کبھی بیان کروں گا، کہ اس موقع کے اوپر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مدد اگر کسی شخصیت نے کی ہے تو وہ حضرت عثمان نے کی۔ پہلی دفعہ آپ 100 اونٹ لے کے آئے، دوسری دفعہ 200 اونٹ لائے، تیسری دفعہ 300 اونٹ لائے، اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر آپ نے 1000 اونٹ دیے اور کئی ہزار اشرفیاں دی، کئی 100 جو ہے وہ اور جانور دیے اور گھوڑے دیے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو کس پہ قربان کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ لہذا ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی صفات ہیں اور اس امت پہ کافی احسانات بھی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک سب سے بڑا اعزاز ہے، جو میں نے عرض کیا کہ آپ ذو النورین ہیں، پھر سب سے پہلے دیکھیں آپ صحابی رسول ہیں، پھر آپ جو ہے وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، پھر آپ جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ کہ جو ہے ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، اور علی جنتی ہیں، سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے۔ آپ نے اعلان کر کے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر اس بات کی بشارت دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ عشرہ مبشرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ تم پر لازمی ہے کہ تم میری سنت پر چلو، میرے خلفاء کی سنت پر چلو۔ تو لہذا اور ان کو اپنے جبڑوں کے ساتھ عضوا علیہا بالنواجذ، ان کو اپنے جبڑوں کے ساتھ پکڑ لو ان کی سنتوں کو۔ تو لہذا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، کہ دیکھو میرے صحابہ کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا کوئی بغض مت رکھنا، اور جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ پھر حضور نے فرمایا خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ پھر میری امت میں سب سے بہترین زمانہ کون سا ہوگا میری امت کا؟ جو میری امتی ہیں، جو میرا زمانہ ہے، اور پھر ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اور پھر اسی طرح سے حضرت عثمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کامل الحیاء والایمان، کہ عثمان جو ہے کامل الحیاء والایمان، کہ ایمان میں بھی مکمل ہے اور حیا کے اندر بھی مکمل ہے۔ تو لہذا حضور نے فرمایا کہ جس سے حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضور تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، آپ کی لنگی پنڈلیوں سے اٹھی ہوئی تھی، تو حضور ایسے ہی لیٹے رہے۔ حضرت عمر آئے ویسے ہی لیٹے، حضرت عثمان آئے تو فوراً آپ نے اپنی پنڈلیوں کو جو ہے وہ لنگی سے ڈھانپ لیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ابوبکر صدیق آئے، عمر آئے، تو کہا کہ عثمان آئے تو آپ نے ایسا کیا؟ کہا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں، ان کا جو دور ہے تقریباً 12 سالہ دور، اور اس کے آخری کے جو 4-5 سال ہیں اس کے اندر فساد اور شورش برپا ہوئی، لیکن اگر شروع کا اگر آپ دور دیکھیں تو اسلام نے بڑی ترقی کی، مسلمانوں نے بہت ترقی کی، یعنی اسلام قبرص تک پھیل چکا تھا، اسپین تک، قبرص تک، یعنی یورپ تک پہنچ چکا تھا، اور اس کی جو سب سے پہلا بحری بیڑا ہے وہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں تیار ہو چکا تھا۔ اور یہ خدمات ہیں، اس سے بڑی دیکھیں سب سے بڑی خدمت کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ جو آج ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ تو مصحف عثمانی کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مصحف کی صورت میں تدوین کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو پورے عالم اسلام کے اندر پھیلایا۔ تو لہذا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا امت پر احسان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ایک جگہ میں کہیں کسی پروگرام میں تھا تو ایک عالم نے بڑی اچھی بات کی، فرمایا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان، اور ان سے حدیث کیا
منقول ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی یہ جو حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے راوی کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جو وزن ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس کے وزن جو ہے تمام کے تمام ایک جیسے ہیں، اوزان حضرت عثمان کے نام سے جو ہے وہ بالکل مطابقت رکھتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں، اور ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریس کے اندر تھے، اور آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ کے جس بیر عریس جس باغ کے اندر ہے اس کے دروازے پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو بھی آئے پہلے مجھ سے اجازت لینا پھر اس کو اندر آنے دینا۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو اجازت دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت طلب کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور کہا کہ ان کو بھی جنت کی بشارت دو۔ پھر تیسرے درجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے اجازت طلب کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت بھی دی، جنت کی بشارت بھی دی، اور کہا کہ تم کو میری امت سے ایک تکلیف پہنچے گی۔ اب دیکھیں وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ تکلیف جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ احد پہاڑ پہ تھے، تو احد پہاڑ جو ہے وہ لرزنے لگا۔ اب علماء میں ایک دفعہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ گیا میں عمرے کے سفر پہ، تو ایک عالم تھے، ہم ان کے ساتھ احد پہاڑ پہ گئے، تو انہوں نے ایک عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی احد پہاڑ پہ زلزلہ آیا، تو زلزلہ تو اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ ہو اور اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عثمان اس پہاڑ پہ ہوں اور زلزلہ آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو پہاڑ لرزا تھا یہ خوشی میں لرزا تھا، یہ جو ہے خوشی کے اندر، وہ ایک عالم بیان کر رہے ہیں احد پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں کیا ہے کہ یہ اس پہاڑ، کہتے ہیں نا حضور نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقدس پہاڑ ہے نا، پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ احد پہاڑ ہے، اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرط محبت کے اندر جذبات میں وہ ہلنے لگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوڑا اس پہ مار کے کہا کہ احد ٹھہر جا، تھم جا، کہ تجھ پر اس وقت ایک اللہ کا نبی اور اس کا صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، 2 شہید ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تھا، اور پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ کیا گیا تو اس وقت آپ نے اس شخص کو جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا، تو آپ نے اس کو یہ بات فرمائی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا تھا کہ جو ہے تجھے میری امت سے ایک صدمہ پہنچے گا، تو اس پر تم نے صبر کرنا ہے۔ تو لہذا ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں نا، دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ہم تمام کے تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور کسی صحابی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اور ان میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر یہ تو صحابہ ہیں، پھر صحابہ کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جو اہل بیت ہیں، حضرات اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ تو اہل بیت کا ایک خاص اعزاز کیا ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں اور حضور کے گھر والے بھی ہیں، تو ہم جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں، ان کو اپنی پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ہم تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ائمہ کرام، محدثین، علماء، مشائخ، حفاظ، سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔